آج بہت معجزاتی اور کمال کا عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بس آپ نے ایک پینسل لے لینی ہے اور اس پر آج کا عمل پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، جس کے بعد آپ اس پینسل سے جو کچھ لکھیں گے آپ کو وہ مل جائے گا۔ اپنی کس مقصد یا حاجت کے بارے میں لکھیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں لکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا وہ مشہور واقعہ تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ بابا فرید بچپن میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن کیونکہ ان کی ماں ایک نیک اور دیندار عورت تھی، اس لیے انہیں بہت زیادہ فکر رہتی تھی کہ اگر اس بچے کو ابھی سے یعنی کچی عمر سے نماز کی تلقین نہ دی گئی اور نماز کی عادت نہ ڈالی گئی تو ہو سکتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد یہ نماز پڑھی نہ، جس دن نہ صرف اس کی دنیا بلکہ آخرت بھی برباد ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ بابا فرید کو شکر بے حد پسند تھی، اس لیے ایک دن بابا فرید کی ماں نے یہ کیا کہ انہوں نے جائے نماز بچھایا اور اس کے نیچے شکر رکھ دی، جس کے بعد انہوں نے بابا فرید سے کہا کہ فرید، اگر تم نماز پڑھتے ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا میں شکر مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوری طور پر شکر عطا فرما دیں گے۔ بابا فرید نے شکر کی لالچ میں نماز پڑھی اور جب جائے نماز اٹھایا تو نیچے سے شکر نکل آئی، جو کہ ان کی ماں نے پہلے سے جائے نماز کے نیچے رکھی تھی۔ اس طرح بابا فرید نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب بابا فرید نماز پڑھنے لگتے تو ان کی ماں جائے نماز کے نیچے شکر رکھ دیتی، اور جب بابا فرید جائے نماز کو اٹھاتے تو انہیں شکر مل جاتی۔ لیکن ایک دن بابا فرید کی ماں جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا ہی بھول گئی۔ اس دن بھی بابا فرید نماز پڑھی اور جب جائے نماز اٹھایا تو شکر موجود تھی۔ بابا فرید کی ماں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو شکر رکھی ہی نہیں، پھر یہ شکر کہاں سے آ گئی؟ اسی وجہ سے بابا فرید کا نام بابا فرید گنج شکر پڑ گیا۔ ایک بار ایک شخص بابا فرید سے پوچھنے لگا کہ بابا فرید، آپ کے جائے نماز کے نیچے شکر کہاں سے آ جاتی ہے؟ جس کے جواب میں بابا فرید نے کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے لیے بھروسہ اور یقین کر لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں ضرور عطا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت، وہ چیز تمہیں ضرور عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کا یقین اور بھروسہ اس پر سے ڈوبنے نہیں دیتے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو عمل ہے وہ کچھ ایسا ہی معجزاتی عمل ہے۔ بس آپ نے کوئی سی بھی ایک پینسل لے لینی ہے اور یہ عمل پڑھ کر اس پینسل پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اس پینسل سے آپ جو کچھ لکھتے جائیں گے وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پینسل پر یہ عمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس پینسل سے ایک سادے کاغذ پر لکھ دینا ہے کہ یا اللہ مجھے میرا اپنا ذاتی گھر دے دے، اور اس چیز کا یقین کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کا ذاتی گھر دیں گے۔ اس کے بعد آپ معجزہ دیکھیں کہ کیسے کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کو آپ کا اپنا ذاتی گھر مل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو سادے کاغذ پر لکھ دیں کہ یا اللہ مجھے اتنی دولت عطا فرما دے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دولت مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں اور صحت چاہتے ہیں، آپ پر قرض چڑھا ہوا ہے اور آپ وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی بڑی گاڑی، اپنا بڑا گھر لینا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، تو بس آپ نے ایک پینسل لے کر اس پر عمل کر لینا ہے اور ساتھ ہی کاغذ پر اپنا مقصد یا اپنی حاجت لکھ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پر توکل رکھیں گے تو آپ کی ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آئیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمل کے بارے میں بات کریں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور اس سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک پینسل لے لینی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر نئی پینسل لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پینسل لے لیں اور اس کے بعد آپ نے ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے۔ کاغذ بالکل صاف ہونا چاہیے، کاغذ پر پہلے سے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل کوڑا کاغذ آپ نے لے لینا ہے۔
پینسل اور کاغذ اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ قلم پڑھ لینی ہے۔ سورہ قلم بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اور اگر آپ گوگل کریں گے سورہ قلم لکھ کر تو آپ کو یہ سورہ آسانی سے مل بھی جائے گی۔ جب آپ ایک بار سورہ قلم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 10 بار اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں، المالک النافع۔ المالک کا مطلب ہے وہی سب کا مالک ہے، اور النافع کا مطلب ہے نفع پہنچانے والا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے اور وہی سب کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اس کے سوا نہ تو کوئی ہمارا حقیقی مالک ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی ذات نفع پہنچا سکتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو جب آپ ایک بار سورہ قلم اور 10 بار المالک کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی پینسل پر پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پینسل سے اپنی حاجت لکھ لینی ہے کہ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، جیسے کہ آپ کو پیسے چاہیے ہوں تو آپ نے کاغذ پر لکھ دینا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنے لاکھ روپے عطا فرما دے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی گاڑی، اپنی گھر لینا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی سی بھی خواہش ہے، آپ اپنی من پسند جگہ رشتہ کروانا چاہتے ہیں، بس آپ نے کاغذ پر اپنی خواہش، اپنی حاجت لکھ دینی ہے اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھ کر لکھنا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، حتیٰ کہ دعا تک کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ جب آپ نے کاغذ پر اپنی حاجت لکھ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے، یعنی جو آپ نے کاغذ میں لکھا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لینی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر اس عمل کو کریں گے تو جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، وہ ضرور پوری ہو جائے گی اور بہت جلد ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور تمام ہی سوشل نیٹ ورک پر اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے شیئر ضرور کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے، اور مزید ویڈیوز کے لیے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو، نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔